اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے اوپر لکھا ہوا ہے مکیہ۔ آپ جب قرآن پہ نظر ڈالیں گے تو دو قسم کی صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک مکیہ ایک مدنیہ۔ جیسے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ آ رہی ہے وہ مدنیہ ہے۔ اس کی وضاحت کس طرح ہے؟ کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی ابتدائی دور جو ہے یہ مکی کہلاتا ہے، اور آخری دور جو ہے نبوت کا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور مکی جو ہجرت سے پہلے ہے، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور مکی کا معنی یہ نہیں ہے کہ مکہ معظمہ کے شہر میں اتری ہو، مکی کا معنی یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں اتری ہیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ مکہ معظمہ شہر میں اتری ہو، چاہے مکہ معظمہ کے ارد گرد کسی علاقے میں اتری ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں کہیں دور وہ آیات اور سورت اتری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں پر جو صورتیں پھر ہجرت کے بعد اتری ہیں، جو آیات ہجرت کے بعد اتری ہیں، چاہے مدینہ منورہ میں اتری ہے، چاہے مدینہ منورہ کے ارد گرد کہیں اتری ہے، حتیٰ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے مکہ معظمہ میں آ گئے ہیں اور یہاں بھی کوئی صورت اتری ہے ہجرت کے بعد تو وہ بھی مدنی کہلائے گی، مکی نہیں کہلائے گی۔ تو صورتوں کی تقسیم کا دار و مدار اس بات پر ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جو پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں، اصطلاح مفسرین میں اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اصطلاح مفسرین میں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت جو سورت فاتحہ ہے اس کے اوپر مکیہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، ابتدائی صورتوں میں ہے۔ اگرچہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات موجود ہیں کہ یہ سورت جو ہے اس کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ مکہ معظمہ میں ہوا ہے، ایک دفعہ یہ سورت نازل مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اس کی عظمت کے پیش نظر اس کا 2 دفعہ نزول ہوا، مکہ مکرمہ میں بھی ہوا، مدینہ منورہ میں بھی ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان روایات کو دیکھیں تو اس کو مکی بھی کہہ سکتے ہیں، مدنی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن معروف یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا مجموعہ آیات اس بات کے اوپر بھی مفسرین اور فقہاء متفق ہیں کہ اس کا مجموعہ آیات 7 آیتیں ہیں۔ اور سورت ہجر کے اندر جو آیت آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، 7 من المثانی پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے سورت فاتحہ مراد ہے، جو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، اس سے مراد سورت فاتحہ ہے۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ 7 من المثانی سے مراد سورت فاتحہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز کے اندر جتنی سورت فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے
اور کسی سورت کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی، تو اس بات پر جب مفسرین کا اتفاق ہے کہ سبع من المثانی کا مصداق بھی سورت فاتحہ ہے، تو گویا کہ منسوخ ہو گیا کہ سورت فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔